السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ نے سبق نمبر 6 میں یعنی لیسن نمبر 6 میں آپ نے پڑھا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں، ماضی مطلق کے بارے میں، جس میں بتایا گیا تھا کہ پروردن مصدر یعنی جس میں دن یا تن اخیر میں ہوتا ہے، تو مصدر کے دن یا تن جو ہیں اخیر کے، تو نون کو اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ ہر کسی کو یہ ذہن نشین کرنا ہوگا کہ ہمیں جو بھی الفاظ بنانے ہیں، چاہے وہ پریزنٹ ٹینس کے ہوں یا پاسٹ کے ہوں یا پھر فیوچر کے ہوں، سب کو ہم مصدر کے ذریعے سے بنائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کسی بھی ورڈز کو ہم اس کی اصل سے ہی بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر گو ہے تو گو ایک اصل ہے، یعنی ورب کا فرسٹ فارم جو ہوتا ہے وہ اس ورڈ کا اصل ہوتا ہے، تو اصل کو ہی ہم چینج کرتے ہیں اور دوسرے نئے الفاظ بناتے ہیں اور ان کو ٹینس میں یعنی ٹائم آف ایکشن کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، یا پھر کسی اور طریقے سے، چاہے اسے ورب کے طور پر استعمال کریں، چاہے آبجیکٹ بنائیں یا کچھ بھی، لیکن جو اصل ہوتا ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ تو جس طریقے سے گو ہے تو سیکنڈ فارم ہم اس کا وینٹ اور گون بنائیں گے، اسی طریقے سے مصدر سے ہم ماضی کے جتنے صیغے بنیں گے، چاہے وہ ماضی مطلق ہو، چاہے ماضی قریب ہو، چاہے ماضی بعید ہو، چاہے ماضی استمراری ہو، چاہے ماضی احتمالی ہو، چاہے ماضی تمنائی ہو۔ اس کے علاوہ مستقبل اور حال سب جو ہے مضارع بھی بنائیں گے، تو سب مصدر سے ہی تبدیلی کریں گے۔ تو کیا تبدیلی ہوگی انشاءاللہ عز و جل ایک ایک کر کے سب بتایا جائے گا۔ ابھی آپ نے پچھلے درس میں ماضی مطلق پڑھا، تو آج اس درس میں کچھ اور مصدر ہیں جن کے ذریعے سے ہم ماضی مطلق بنائیں گے۔ تو درس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوشت پہلا لفظ ہے، نوشت۔ تو نوشت جو لفظ ہے یہ نوشتن سے آیا ہوا ہے، یعنی ہم نے نوشتن میں نون جو ہے اور اس سے پہلے تے پر زبر ہے، نون اور زبر کو ہٹا کر نوشت کر دیا، جو کہ ماضی مطلق کا صیغہ ہوا، صیغہ غائب ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے، نوشتن کا مطلب لکھنا، اور نوشت یعنی گو سے وینٹ ہوا تو گیا، اور گو یعنی جانا، تو نا کا لفظ ہٹا اور اس کے بعد ہم نے جانا کو گیا میں تبدیل کیا۔ اسی طریقے سے لکھنا، پڑھنا، کھانا پینا، تو یہاں نا کو ہٹا کے ہم نے کر دیا نوشت، یعنی لکھا، یعنی اس نے لکھا۔ شست، شستن سے دھویا۔ آمد، آیا۔ رفت، گیا۔ رسید، پہنچا، یعنی وہ پہنچا۔ شنید، سنا، یعنی اس نے سنا۔ شد، ہوا۔ بود، تھا۔ گرفت، پکڑا۔ زد، مارا۔ دید، دیکھا۔ اب جملے آ رہے ہیں جن میں انہی الفاظوں کا تذکرہ ہے اور ان الفاظ کا استعمال کر کے ہم نے جملے بنائے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، پیسرت در مدرسہ حاضر بود۔ تمام قواعد جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اس پر غور کریں۔ یہاں پیسرت یعنی پیسر مطلب لڑکا، اور تے جب شامل ہو گیا اس کا مطلب تیرا۔ پیسرت در مدرسہ، مدرسے میں، حاضر بود، بود مطلب تھا، حاضر مطلب حاضر، تو تیرا لڑکا مدرسے میں حاضر تھا۔ پدرت بمکہ رفت، تیرا باپ، تیرے والد، بمکہ رفت، مکہ شریف گئے۔ چے شد، سوال پوچھا جا رہا ہے کیونکہ کوشچن مارک آگے لگا ہوا ہے۔ چے شد، کیا ہوا۔ برادرت بمسجد نہ رسید، تیرا بھائی مسجد نہیں پہنچا۔ احمد دستش، دستش، دست مطلب ہاتھ، شین کا مطلب اس کا، احمد نے اس کا ہاتھ گرفت، پکڑا۔ محمود چوں آوازم شنید، محمود نے، چوں مطلب جب، محمود نے جب آوازم میری آواز سنی، بخانہ من در آمد، میرے گھر کو آیا۔ احمد
خط نو، نو مطلب نیا، احمد خط نو نوشت، احمد نے نیا خط لکھا۔ اسپم دیدیت سوالیہ نشان ہے، کیا آپ لوگوں نے میرا گھوڑا دیکھا؟ دیدیم ہاں ہم نے دیکھا۔ تو درس گرفتی، کیا تو نے سبق سمجھا؟ بلے ہاں گرفتم ہاں ہم نے سمجھا۔ تو بمسجد چرا رفتی، تو بمسجد چرا رفتی، تو مسجد کیوں گیا؟ بنماز خواندن رفتم، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا۔ شما سبق من شنیدم، سوال ہے شما سبق من، کیا آپ لوگوں نے میرا سبق سنا؟ شنیدیم ہم نے سنا۔ آہاں ای پسر را چیرا زنند، چیرا مطلب کیوں، زنند مطلب مارا، ان لوگوں نے اس لڑکے کو کیوں مارا؟ جائے خود بآرام نہ نشست، میں اپنی جگہ پر، جائے خود نشست میں وہ چھپا ہوا ہے یعنی صیغہ غائب کا ہے، جائے خود بآرام نہ نشست، وہ اپنی جگہ پہ آرام سے نہیں بیٹھا۔ چے یافتی کیا پایا؟ جواب قلم، قلم پایا۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ماضی کا دوسرا پارٹ یعنی پاسٹ ٹینس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ ماضی قریب ہے، یعنی ماضی قریب بن جائے گا، یا ماضی مطلق میں کیا اضافہ کریں گے جس سے ماضی قریب بن جائے، انشاءاللہ عز و جل اگلے درس میں آپ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے سے جو سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیرا۔